اس بات میں تو کوئی شک نہیں، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ضرور ہے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے، یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا امورل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ عمر ہسٹوریکل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح ایروپلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرانکس کی ڈیزائننگ کو الیکٹرانکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس کہا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کرائونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کافی پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پہ اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکواڈ-ڈائل ایریزونا میں الکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھواں چھوڑتے ہوئے اس سٹین لیس اسٹیل کے بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور 33 پیٹس اینیمل کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید سے فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ الکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان کی طرح ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینر کے اندر اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے کہ دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹمپریچر 196 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹ اور 5 نیورو پیشنٹ، یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹے کنٹینر صرف انسان کے سر اور ان کے چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 300 میں سے 116 پیشنٹ نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہوئے ہیں، جس میں ان کے برین اور اس میں موجود تمام میموریز اور ڈیٹا 100% سیو ہیں۔ کرائونک سرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کے صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ بقایا باڈی پارٹ ان کے آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی، اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کریں گے جیسے ایک نارمل انسان استعمال کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے برین کے سگنل بھی ریسیو کرے گی، اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کرائونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہوتا ہے اور بہت کوسٹلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2 لاکھ لگتے ہیں، یعنی پاکستانی 5.5 کروڑ روپے۔ اور کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہے تو اسے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی ادا کرنے پڑتے ہیں، جو پاکستانی قریباً 2 کروڑ 22 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لی جاتی ہیں تو اب پیشنٹ کا نام الکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ الکور کی ڈاکٹرز کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم جو 24 گھنٹے آن کال رہتی ہے۔ جیسے ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کا پیشنٹ اب مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات شروع کر دیتی ہیں۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر الکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے اس پر پروسیس سٹارٹ کیا جائے تاکہ اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں۔ لیکن آخر وہ کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے تمام باڈی پارٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروٹیکشن کے پروسیس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔
اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے باڈی پارٹس تک بلڈ کو پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے سلیکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس اس کی باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں سے سمجھنا بہت ضروری ہے، انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اسے ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈالا جائے گا تو اس کے باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا، جس کی وجہ سے باڈی کے سیلز ٹوٹ جائیں گے اور پھر واپس انہیں کسی صورت ریپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ الکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کی باڈی کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، وہیں اینٹی فریز لیکوڈ کا -100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پہ باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ کے لیے پریزرو رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو پورے 12 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ جن پیشنٹ نے اپنے سر کو پریزرو کروانے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کی ٹیم کو 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ برین کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھواں چھوڑتے ہوئے اس کنٹینر کے باہر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہوں۔ یعنی یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے شاید ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ ہر کنٹینر کے باہر ان کے اندر موجود پیشنٹ کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی فیملی ریگولر انہیں وزٹ بھی کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کرائیونکس کا ایک کنسیپٹ ہم نے کیپٹن امریکہ اور سٹار وار جیسی سائنس فکشن موویز میں بھی دیکھا ہے، لیکن کیا اب سائنس فکشن واقعی حقیقت میں بدل رہی ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ عمر ہسٹوریکل کی یہ ویڈیوز بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی شاندار ویڈیو میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔